بابا رحمت دین عجب فلسفے کے آدمی ہیں۔ 80 کے پیٹے میں ہیں، اس کے باوجود ان کی جسمانی ساخت، ہتھیلیاں اور بازو بڑے مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ اتنی عمر میں بھی ان کی کمر بالکل سیدھی ہے، ذرا بھی خم نہیں آیا۔ ساری زندگی انہوں نے ہاتھ کی مزدوری کی ہے، خوب مشقت بھری زندگی گزاری ہے۔ اتنی مشقت کہ اب تو ان کے ہاتھ کی لکیریں بھی مٹ چکی ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں 2 باتیں سن رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کئی سالوں سے لگاتار روزے رکھتے آ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمیشہ سخت جان مزدوری اختیار کی ہے۔ اگر کوئی آسان کام جیسے مستریوں کے ساتھ پلستر کروانے کی مزدوری ملے تو ہرگز نہیں کرتے، لیکن اگر پتھر توڑنے، سیمنٹ کی گاڑی لوڈ کرنے، ریت بجری ڈھونے، اینٹیں ڈھونے، مکان کی بنیادیں کھودنے اور درخت کاٹنے چیرنے جیسی مزدوری ملتی ہے تو بڑی خوشی سے کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، خوب پسینے سے شرابور تھے، لیکن عجب بات کہ ان کے جسم سے پسینے کی بو کی بجائے ایک ہلکی ہلکی عجب سی مہک آ رہی تھی، ایسی مہک جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسب حلال کی مہک تھی، الکاسب حبیب اللہ کی نشانی تھی۔ آج ان سے زندگی میں پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ بارے تجسس کے پہلی ہی ملاقات میں نے ان سے یہی پوچھا کہ انہیں اتنا زیادہ مشقت والا کام کیوں پسند ہے۔ پہلے تو گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر بولے میرے ابا حضور پتھر مارکیٹ میں پتھر توڑنے کا کام کرتے تھے۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا جب ایک دن مائن لگاتے ہوئے حادثہ ہوا جس میں وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ 6-7 مہینے بستر پر رہے، پھر ایک رات خاموشی سے چل بسے۔ فوت ہونے سے پہلے معذوری کے دنوں میں مجھے بار بار ایک ہی نصیحت کرتے تھے کہ رحمت پتر کبھی زندگی میں ہاتھ اور زبان کی چوری نہ کرنا۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ ابا جی آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ابا جی نے کہا کہ جرت اور طاقت کے ہوتے ہوئے محنت نہ کرنا یہ ہاتھ کی چوری ہے، اور سچ جانتے ہوئے حق کا ساتھ نہ دینا یہ زبان کی چوری ہے، جھوٹ بولنا زبان کی چوری ہے۔ فوت ہونے سے ایک دن پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی بھی زبان اور ہاتھ کی چوری نہیں کروں گا، اور میں نے ساری زندگی ابا جی سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولوی پتر میں اس لیے بھی سخت کام کرتا ہوں کہ دوسرے مسلمان بھائی کم مشقت اٹھائیں اور انہیں آسانی ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے چوری کے مفہوم کو اتنا ہی لیا ہے جتنی چوری پر شریعت ہاتھ کاٹ دے۔ بلا ریب کہ یہ درست ہے، لیکن یہ بھی چوری ہی ہے۔ خیانت ہے کہ طاقت و استعداد کے ہوتے ہوئے محنت نہ کی جائے۔ تن آسانی اختیار کرنا بھی چوری ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے سخت کام نہ کرنا بھی چوری ہے۔ اپنے اختیار کو ایمانداری سے استعمال نہ کرنا بھی چوری ہے۔ حق بات کو چھپا لینا بھی چوری ہے۔ کاش ہم بھی زبان اور ہاتھ کی چوری سے رک جائیں اور اپنی طاقت کے مطابق محنت کریں تو پھر ہمارے پسینے بھی کسب حلال کی خوشبو سے مہک جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی چوری سے بچنے والا بنائے، آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو فاسٹ سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔